الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا لا حافظ ولا سند إلا نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال الله تعالى في مقام ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في مقام ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمت کی عظیم ماں اور بہنوں، اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پریشان ہو، اور آدمی اس دنیا کے اندر پریشان ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پریشان نہیں ہوں. مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے، بغیر مال والے ہیں وہ بھی پریشان ہے، شادی شدہ ہے وہ بھی پریشان ہے، غیر شادی شدہ ہے وہ بھی پریشان ہے، اولاد والا ہے وہ بھی پریشان ہے، بے اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، دکان والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ریڈی والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، تاجر ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی تجارت نہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس اپنے کام لے کر جاتے ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں نیند نہیں ہے. بنیادی وجہ پریشانی کی ہے. گھریلو پریشانی آج کل ہمارا موضوع ہے گھریلو پریشانیوں کا حل. پہلے تو یہ سمجھ لیں گھر ہمارا ہے کون سا، ہمارا اصلی گھر یاد رکھے قبر ہے. قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں اس اصلی گھر میں جو سوالات ہونے ہیں، اگر ہم سب کو اس کی پریشانی لائق ہو جائے کہ ہم کیا سوال ہوگا ہم سے اور اس کے کیا جواب دیں گے، تو دنیا کی پریشانی تو ہمیں پریشانیاں محسوس ہی نہیں ہوتی. 3 سوال ہم معلوم بھی ہیں قبر کے، اس کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے اور اس کے جوابات ہم دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے. اصل پریشانی یہ پریشانی انسان کا اصلی گھر قبر ہے. اس میں سوال ہونا اور ربوں کا، مادینوں کا،
ونبيك. کیا ہم نے اس سوال کے جوابات تیار کر کے رکھے؟ کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر؟ اگر اس سوال کا جواب ہمیں نہیں آیا، ان سوالات کے جوابات نہیں آئے، تو ہمارا کیا بنے گا اس خبر میں؟ اس کی پریشانی کو بھی ہمیں لائق ہوئی ہے۔ اور پھر اگر اس کے جوابات نہ دے سکے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد قبر سے اٹھنے کے بعد جو منزلیں ہیں، حشر ہے، نشر ہے، حساب و کتاب ہے، کل صراط ہے، اس کی کیا ہم نے تیاری کر رکھی ہے؟ افسوس ہے کہ جو ہمارا اصلی گھر قبر ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہاں ہمارا کیا بنے گا، وہاں کی ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، دنیا کی مشکلات ہوں، مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کا حل بھی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو اصلی گھر قبر ہے اس کا حل بھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں بتلا دیا۔ میں نے آیت تلاوت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ علماء فرما رہے ہیں، میں تم کو ضرور بھی ضرور آزماؤں گا۔ لام تاکید میں تاکید ثقیلہ کے ساتھ فرمایا تھا، امام سمجھتے ہیں ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کو پیدا کر کے ایسے چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے، تمہاری آزمائش ہوگی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے آزماؤں گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کی کمی سے آزماؤں گا، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جانوں کی کمی سے آزماؤں گا، اور کبھی پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ بہرحال آزمائش نہیں ہے اس دنیا میں، اس سے تو مفر ہے نہیں کہ ہم اس سے چھوٹ کے بھاگ جائیں اور جناب علی کہیں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہمارا حساب کتاب نہ ہو، ہمارا امتحان نہ ہو۔ ایسا نہیں، اللہ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، ہونا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا ہی ہو چکا ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ امتحان میں ہے، ہر آدمی امتحان کے اندر ہے، لہٰذا یہ بات تو پہلے ہم ذہن میں بٹھا لیں، ہمارا امتحان ہوگا اور ہم امتحان میں ہیں، اور بہت سارے امتحان ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہونے والے ہیں، وہ تو ہوں گے۔ اب ایمان والا کیا کرے گا جب امتحان میں ہوگا؟ فرمایا وہ صبر کرے گا اور نماز کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر اور نماز یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے اور ایسی بات ہے کہ اگر اس پر ہمارا یقین ہو جائے نا تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اگر اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم صبر کریں اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم نماز پڑھیں اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو کہ اللہ خود فرمایا کہ میری مدد کو طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت جب ساتھ ہو جائے تو کس کی ضرورت ہے؟ پھر کون ہمیں نقصان پہنچائے گا اور کون ہمارے مشکلات جو ہے بڑھائے گا؟ کوئی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بیمار کر سکے، کسی میں طاقت نہیں کہ ہمیں مشکل میں ڈال سکے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہمیں مسائل ہمارے اوپر ڈال سکے۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو کوئی کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا۔ پکی بات ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک پولیس والے کا کارڈ ہو نا، تو اس کارڈ کو جیب میں رکھ کے چوڑا اٹھ کے پھرتا ہے، کہتا ہے جناب میرا تو کوئی بال گزار نہیں سکتا، کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس صرف کارڈ ہے اور اس کارڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کارڈ کے اندر جو فون نمبر لکھا ہوا ہے وہ
بوقت ضرورت اٹھائے گا بھی کہ نہیں اٹھائے گا، اور اگر اٹھا بھی لیا تو معلوم نہیں وہ سامنے جو دوسرا کھڑا ہوا ہے پولیس والا وہ اس کی بات سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا۔ بہت اوقات ایسا ہوتا ہے ان سے فون ملا کے کہتے ہیں بھائی بات کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بات ہی نہیں کر رہے، پڑھ لو کیا کر لو گے، لیکن اس کارڈ پر اتنا بھروسہ ہے کہ چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں، جس میں صرف 10% آدمی کو یقین ہوگا کہ جناب میرے کسی کام آئے گا، لیکن اس کو 100% یقین کیا ہوا ہے، اور جس پر 100% یقین ہونا چاہیے اس کے پاس 10% بھی یقین نہیں ہے، 10% بھی یقین نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی معیت کو ساتھ لینا سیکھیں، اللہ کی معیت کو ساتھ لینا نماز کی، تو اللہ تو آزمائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا میں تمہیں خیر سے اور شر سے دونوں سے آزماؤں، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، خیر سے بھی آزمائش ہے اور شر سے بھی آزمائش، دونوں طریقے سے آزمائش۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں دنیا کے، یہ اس کا پہلا نسخہ تو یہ ہے جو اصلی گھر ہے ہمارا قبر، اس قبر کی تیاری کرنا ہے، اس قبر کی تیاری کرنا ہے، اس کی فکر جاری کرنا ہے، اس کی پریشانیوں کو سامنے رکھنا ہے کہ مجھ سے جب سوال ہوگا میرا رب کون ہے، ربی اللہ، اس وقت نکلے گا جب میں نے اپنے رب کے احکامات کو مانا ہوا ہوگا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے گا جب نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی بسر کی ہوگی اور ان کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، ان کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا۔ دین الاسلام یہ اس وقت نکلے گا، اس وقت نکلے گا جب ہم نے دین اسلام پر عمل کیا ہوا ہوگا۔ اب آپ بتلائیے کہ جب اس کی فکر ہمیں لگ جائے گی اور گھر میں اسی کے مطابق تعلیم ہو رہی ہوگی اور اسی کی فکریں چل رہی ہوں گی اور اسی کا غم دامن گیر ہوگا اور گھر کا ہر فرد اسی فکر میں لگا ہوگا کہ میری قبر کی جو اصلی گھر ہے میرا قبر، اس کی تیاری ہو جائے، تو آپ بدلائیے۔ گھریلو پریشانیاں آدھی سے زیادہ تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی، ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ دین کا غم کھانے سے آج اصل مسئلہ یہ ہے جو غم کھانا چاہیے وہ غم نہیں کھا رہے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے اس کی فکریں نہیں کھا رہے، اس کا غم نہیں کر رہے، دین کا غم ہونا چاہیے اس کا غم نہیں کر رہے۔ میری نمازیں مکمل نہیں ہو رہی، میرا ذکر مکمل نہیں ہو رہا، میری تلاوت پوری نہیں ہو رہی، میرے اندر اخلاص نہیں آ رہا، میرے دل کے اندر رذائل ہیں، رذائل ان کی اصلاح نہیں ہو رہی، اس کی فکر ہی نہیں کی۔ ریاکاری والی زندگی ہے چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر اور اس کے گھر میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں اس کے اوپر فکر ہی نہیں۔ گھر میں جو دشواریاں اور پریشانیاں آ رہی ہیں پہلے تو اس کے اسباب تو دیکھیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کہ اسباب کو تو ختم کریں، ان کے اسباب کو نہیں سوچتے کہ یہ پریشانیاں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں، وہ کون سی بنیاد ایسی ہے، وہ کون سی جڑ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیوں کی شاخیں نکل رہی ہیں میرے گھروں سے۔ کبھی قرضے میں دبے ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو کبھی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو کبھی گھر کے اندر آسیب کا اثر ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیوں ہیں گھر کے اندر، کس وجہ سے ہو رہی ہیں، اس کی بنیادوں کو تو دیکھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کا غم کھانا چاہیے تھا اس کا غم کھانا چھوڑ دیا تو اس کے علاوہ سینکڑوں غم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، سینکڑوں پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی۔ اچھا، پریشانیوں کی بھی قسمیں ہیں، پریشانیوں کی بھی قسمیں، ایک پریشانی تو وہ ہے جو پریشانی ہے نہیں،
اس کو ہم پریشانی کا نام دے دیتے ہیں، خواہ وہ پریشانی۔ اس کی مثال کہ بھائی مجھے اچھے سے اچھے کپڑے پہننے، برانڈ کے کپڑے پہننے، جیڈوٹ کے پہننے، سفائر کے پہننے، اور کھاڑی کے پہننے، اور بڑے بڑے جناب طارق جمیل صاحب کے کرتے مجھے پہننے، اور ان کے شاپ سے، ان کے مال سے جناب علی مجھے وہ لے کر آنا ہے، پرس لے کر آنا ہے، میں وہی پہنوں گی، اگر وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں پریشان ہوں۔ اب بتائیے کوئی پریشانی والی بات ہے؟ یہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ مجھے انگلش بوٹ ہاؤس کی ہی جوتی پہننی ہے، اس کے علاوہ میں دوسری کہیں اور کی جوتی نہیں پہنوں گی۔ بھائی کہیں اور سے پہنو، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اب اس کا نام ہمیں پریشانی رکھا، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی نہیں ہے۔ مجھے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوٹلنگ کرنی ہے، نہیں ہو رہی تو پریشان۔ یہ کون سی پریشانی ہوئی کہ بڑے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، نہیں کھا رہے تو پریشان۔ یہ پریشانی نہیں ہے، یہ تو خواہ میں اپنے آپ پر مسلط کی ہوئی ہے، یہ حرص و حوث دکھاوا ہے۔ بڑے ہوٹل میں گئے، اچھے اچھے کھانے منگوائے، پھر اس کی تصویر کھینچی جاتی ہے باقاعدہ، تصویر کھینچ کے پہلے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے چلے گئے تھے، پر تو ایسی ضرورت نہیں تھی، جب پریشان ہو کر مسلط کر کے چلے ہی گئے ہوٹل میں، اب بسم اللہ پڑھ کے چلو کھا لو، نہیں، بغیر بسم اللہ پڑھے پہلے فوٹو کھینچے گا، اس کا سیلفی بنے گی کھانے کے ساتھ، پھر اس کے بعد جناب علی اس کو گروپوں میں شیئر کیا جائے گا، جب وہ شیئر ہو جائے گا پھر اس کے بعد کھانا شروع ہوگا۔ اب آپ بتلائیے جب یہ حرکت ہوں گی ہماری تو ہمارے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ ایسے کتنے لوگوں کے پاس وہ تصویر جائے گی جو ایسے ہوٹل میں نہیں جا سکتے، ایسے کھانے نہیں کھا سکتے، اور آپ نے جو اتنے عالیشان قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ہے اس کی تصویریں آپ بھیجتی پھر رہی ہیں، بتلائیے اب نظریں نہیں لگیں گی تو اور کیا ہوگا؟ نظر تو پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، یہ تو پھر انسان ہے، تو پھر انسان نظر تو بنا ہے نا، لگ جاتی ہے۔ اب اس میں پریشانیاں آتی ہیں، اب یہ پریشانیاں کہاں سے آئیں؟ ریاکاری کی وجہ سے، اور جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی تھی اچھے سے اچھے کپڑے پہننے، اس کے لیے پریشان ہو، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا آج کل عزت اسی کی ہے جس کے کپڑے اچھے ہیں، جس کی گاڑی اچھی ہے۔ بلکہ یہ سوچ ہی غلط ہے، عزت کا یہ معیار ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اس وجہ سے آپ کی عزت کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ آپ کی عزت ہے ہی نہیں، وہ آپ کی گاڑی کی عزت ہے، آپ کے کپڑوں کی عزت ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک مرتبہ ایک دعوت میں گئے تو سادہ سے ایسے اٹھ کے چلے گئے، جب دعوت میں گئے جناب علی وہاں پر کسی نے پوچھا نہیں، ایسے ہی بٹھا دیا ان کو اندر کر کے، وہ اٹھ کے واپس آ گئے۔ بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند تھے، اور انہوں نے جناب علی کو جبہ ٹبا پہنا اور امامہ شمامہ باندھا اور خوب بن ڈھنگ کے پھر گئے، اور پھر جب وہاں پر گئے ہیں تو جناب علی ان کو علیحدہ سے آگے لے جا کے صوفے پر اچھی اعلیٰ سیٹوں پر بٹھایا، اعلیٰ سیٹ پر بٹھایا، اور خوب ان کی پوچھ گچھ ہو رہی تھی، لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ یہ کھا لیں، وہ کھا لیں، یہ کھا لیں، وہ کھا لیں۔ حضرت نے وہ اٹھایا ایک نوالا اپنے منہ میں اور دوسرا نوالا اٹھایا کپڑوں پر، ایک نوالا منہ میں ایک کپڑوں پر، ایک منہ میں ایک کپڑوں پر۔ تو میزبان نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے میری دعوت تو نہیں کی کہ جناب صاحب میری دعوت ہو رہی ہے، تم نے تو کپڑوں کی بھی دعوت کی ہے میرے ساتھ، جب میں سادہ کپڑوں میں آیا تو تم نے پوچھا نہیں، اب میں کپڑے بدل کے آیا ہوں تو جناب علی میرے دائیں بائیں پھر رہے ہوں اور میری پوچھ گچھ کر رہے ہوں، تو میرے کپڑوں کی بھی تو تم نے دعوت کی ہے نا، ان کا بھی تو حق ہے، ان کو بھی کھلا۔ اس کی اچھی خاصی اصلاح کر دی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ۔ اس لیے یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جناب علی تو اپنے خواہ خواہی میں پریشانیاں مول لی ہوئی، یہ کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، یہ کوئی پریشانی نہیں، یہ ہمیں اپنے اوپر مسلط کی، پریشان ہیں خواتین گھر میں پریشان ہیں،
اچھا بھائی کیوں پریشان ہیں؟ گھر میں اس لیے پریشان ہیں وہ کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، الماریاں بنوانی ہیں اس لیے پریشان ہے۔ کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور الماریاں بنوانی ہیں ان کو اس لیے پریشان ہے، اور پھر شام کو شوہر کے آتے ہی اور اپنے والد صاحب کے آتے ہی ان کے تقاضا یہ ہے کہ مجھے کپڑے چاہیے، مجھے سوٹ چاہیے، حالانکہ رکھنے کی ابھی جگہ نہیں ہے، الماری ان کو نہیں چاہیے، نہیں الماری بنوانے کا تقاضا ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نیا سوٹ بھی چاہیے، اتنے سوٹ جو رکھے ہمیں اس کا کیا کرنا ہے؟ اب نہیں مل رہا تو پریشان ہے۔ اگر کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے ان کے پاس کپڑے ہیں وہ نہیں دلوا رہا تو یہ پریشان ہے، اس کا نام پریشانی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کون سی پریشانی کی بتلائیے؟ پریشانی نہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، یہ جو جوڑے سب رکھے ہوئے ہیں نا، یعنی پچھلی شادیوں میں پہن چکی ہوئی ہیں، تو عورتوں کی بات نہیں، اپنے مرد بھی ایسا کرتے ہیں، پچھلی شادیوں میں ہم نے پہن لیے یہ سوٹ، یہ 3 پیس پہن چکا میں، مجھے نیا سوٹ چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، نئی ٹوپی چاہیے، میچنگ کی ٹوپی نہیں، ٹوپیاں بھی میچنگ کی چل رہی ہیں ماشاء اللہ ہمارے مرد حضرات، ٹوپیاں بھی میچنگ ہوتی ہیں۔ وہ اگر میچنگ کی ٹوپی نہیں ہے پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا اس لیے پریشان ہو، میچنگ کی ٹوپی نہیں مل رہی اس لیے پریشان ہے۔ اب یہ ہم ہیں کی پریشانی ہے، اب ان چیزوں کا نام ہے پریشانیاں رکھی ہیں، تو یہ پریشانیاں نہیں ہیں، پریشانیاں جناب ایک سوٹ پہن لیا دوبارہ پہن لیا، کیا ہو گیا اس سے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں نہیں لوگ عزت نہیں کریں گے، عزت ایسے لوگوں سے عزت کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ ہاں کیونکہ وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا، آپ کے کپڑوں کی عزت کر رہا ہے۔ جس کو عزت کرنی ہے آپ کے اسی کپڑے میں جو پہلے آپ 10 شادیوں میں پہن چکی ہیں اسی میں وہ عزت کریں، کرنی ہوگی تو ان پر عزت، اگر نہیں کرنی اور جناب علی اس کے اندر اتنا علم ہی نہیں ہے، اس نے بھی اور ہم نے بھی عزت کا معیار ہی کپڑوں پر ٹھہرایا ہوا ہے، وہ بھی بیوقوف ہے ہم بھی بیوقوف ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں عزت کی تھی نہیں، اور عزت تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے عزت کو تقوی میں رکھی، جس کو تقوی کے ذریعے سے عزت ملی وہ حقیقی عزت ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں عزت ملی یہ حقیقی عزت ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے عزت ملی یہ حقیقی عزت ہے۔ پڑھنے سے علاوہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، کہاں چلے گئے ہم؟ کیا ہماری سوچیں ہوتی تھی اور کیا فکریں ہوتی تھی؟ اللہ کیا غم ہوتے تھے۔ کل درس چل رہا تھا اس کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کے پاس مال غنیمت آیا اور کچھ لے کر آئے۔ فاطمہ الزہرا گئی تسبیحات لے کر آئے۔ گھر کا کیا حال تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ فرمایا ایک کھال تھی، کھال، اس کھال کے اندر ہی دونوں سوتے تھے اور اس کھال کے اندر ہی اونٹ کو چارہ کھلایا جاتا تھا، اونٹ کو چارہ بھی اسی کھال کے اندر کھلا رہے ہیں اسی چمڑے میں، اور اسی چمڑے کا بستر بنایا اسی پر سو رہے ہیں، اسی پر سو رہے ہیں، اسی میں چارہ کھلا رہے ہیں۔ کون؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرام اسد اللہ شیخ خدا فاطمہ الزہرا سید جنت کی عورتوں کی سردار جن کو کہا جاتا ہے ان کی حالت ہے۔ آج فضول کی باتوں کو ہم نے ان کا نام پریشانی کا نام دیا، فضول کی باتوں کا نام ہم نے پریشانی کا نام دیا۔ تو ایک تو پریشانیاں وہ ہیں جو پریشانیاں ہیں نہیں، لہٰذا اس قسم کی جو پریشانیاں ہیں ان سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ باقی دوسرے قسم کی پریشانی وہ حقیقت میں پریشانی ہے، صحت نہیں ہے بیماری ہے باقی پریشانی ہے، رزق نہیں ہے تنگی ہے، کھانا پینا نہیں مل رہا باقی پریشانی ہے، جانے آنے میں کے لیے سواری نہیں ہے، سواری کے لیے پیسے نہیں ہیں باقی پریشانی ہے۔
قرضے چڑھے ہوئے ہیں، واقعی پریشانی ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، واقعی پریشانی ہے، پریشانی۔ اب ان پریشانیاں، یہ پریشانیاں بھی ان میں بعض وہ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر مسلط ہوئی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں مسلط ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب رزق کی تنگی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ بتلائیے جب فجر کی نماز میں پورا گھرانہ سو رہا ہوگا اور مسجدیں خالی ہوں گی، بتلائیے رزق کی تنگی نہیں ہوگی تو فراوانی ہوگی؟ بتلائیے کہ جناب زلزلے بہت آ رہے ہیں، زنا ہوگی جس زمین کے اوپر زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جب بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بتلائیے۔ بہت ساری مشکلات ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی۔ ایک واقعہ یاد آیا اور یہ پکا واقعہ ہے، اور جن بزرگ نے بیان کیا وہ فرما رہے تھے اس لڑکی کے باپ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ لڑکی کا باپ بیان کرتا اپنی بیٹی کی حالت، کہنے لگے کہ میری بیٹی بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت جمیل، گورا رنگ اور بڑے خوبصورت بال، حتیٰ کہ ساری عورتیں وہ دیکھنے کے لیے آتی تھی، وہ دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ بعض اوقات تو چلتے چلتے ایسے دیکھنے کے لیے آ جاتی تھی، ان سے پوچھا جاتا تھا بھائی کیوں آئی ہو، تو وہ کہتی تھی ہم بچی کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھنے کو دل چاہ رہا ہوں۔ اور بلا کی ذہین کی، انتہائی درجے کی ذہین بچی بڑی ہوتی گئی اور اس کے حسن و جمال پر چار چاند لگتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب بڑی ہو گئی اور ذہین بھی تھی تو ڈاکٹر بن گئی۔ اب ایک تو خوبصورت، حسین و جمیل، اور پھر پڑھی لکھی، بڑے رشتے آنے شروع ہو گئے اس کے، اور وہ انکار کرتی چلی گئی، کچھ نہ کچھ عیب ڈھونڈ کے نکال لیتی، لگے نہیں اس کے اندر یہ ہے اس لیے میں نہیں کر رہی، اس کے اندر یہ ہے اس لیے میں نہیں کر رہی، فلاں کے اندر یہ مسئلہ ہے اس لیے میں نہیں کر رہی۔ اگر لڑکا بالکل صحیح ہوتا، درست ہوتا، ساری چیزیں اس کے اندر اس کے کہنے کے مطابق پائی جاتی تو اس کی ماں میں کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتی، اس کی ماں دیہاتن ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو خود بھی دیہاتی تھے وہ یوں کہہ کر جو ہے ڈال دیا کرتی تھی۔ تو تکبر تھا اس کا، تکبر تھا۔ آخر عمر گزرتی گئی، عمر تو رکتی نہیں، عمر تو گزرتی رہتی ہے، وقت تو رکتا ہے، عمر گزرتی گئی، وقت گزرتا گیا۔ آخر ڈاکٹر کے ساتھ سرجن بھی تھے، آپریشن بھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آپریشن کیا کسی کا تو ایسا کوئی زہریلا مادہ اس کے ہاتھوں میں لگ گیا کہ جناب اس کے ہاتھ جو تھے وہ خراب ہو گئے، اور اس کی عمر سے زیادہ بڑی عمر والی خواتین کے جیسے ہاتھ ہوتے ہیں چھڑیوں والے، اس قسم کے ہو گئے اس کے ہاتھ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو چھپاتی پھرتی تھی۔ اب جو رشتے آتے وہ ہاتھ دیکھنا چاہتے تو ہاتھوں کو چھپا رہی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی ہاتھوں کو کیوں چھپا رہی ہے، بھئی تشویش پیدا ہو جاتی، لوگ مشوش ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھئی، ہاتھوں کو چھپا رہی ہیں۔ اب جب پتہ چلتا ہاتھوں کا تو وہ پھر انکار کر دیا کرتے تھے، اور وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ 40 برس کی عمر ہو گئی، رشتے آنے بھی پھر ختم ہو گئے۔ پھر وہ خود اپنے باپ سے کہنے لگی اچھا میرا آپ جہاں رشتہ کریں گے میں وہیں تیار، جہاں آپ رشتہ کریں گے میں وہیں شادی کرنے کو تیار۔ ان کے والد صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے بزرگ سے کہ پھر کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ یوں کہنے لگی کہ میرا کسی ریڑھی والے سے رشتہ کر دیں، بہرحال میری شادی کر دیں۔ اب یہ کہاں سے پریشانی مسلط کی اس نے؟ تکبر کی وجہ سے یہ پریشانی مسلط ہو گئی، تکبر کی وجہ سے پریشانی مسلط ہو گئی، ورنہ یہ صورت کیا ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز پانی ہے، اس دنیا سے جی نہ لگا، جی نہ لگا، جی نہ لگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ جہاں اے برادر نماند بکس دل اندر جہاں آفری بندوبست مکن تکی ابر عمر و دنیا و پشت کہ بسیار کس چون تو پرورد و پشت چو آہنگ رفتن کنت جان پاک چھ بر تخت مردن چھ بر اوے پاک۔ اللہ سے وہ لگا لو، اللہ سے جی لگا لو، ورنہ یہ دنیا تو کسی کے ساتھ دے ہی نہیں ہے، اس دنیا نے تو کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں۔ چبر تخت مردن چبر ہوئے خواب، کیا تخت کے اوپر مرنا اور کیا جناب علی مٹی کے اوپر مرنا، جانا وہ تو سب کو اپنے اصلی گھر قبر میں ہی۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض پریشانیاں تو وہ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر خود اپنی گناہوں کی وجہ سے مسلط کی ہوئی ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ پریشانیوں کے لیے وظیفے مانگتے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی وظیفہ دے دے، وظیفہ دے دے، کہنے لگے ہزاروں کے وظیفے پڑھو، حکومت سڑوں کی بات کا ہزاروں وظیفے پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ ایک کبیرہ گناہ سے توبہ کر لو، مصیبت ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی۔ کیوں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ بہت سارے تو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پکڑتے ہیں، اور یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جیسا کرتے ہو ویسا سامنے آنا۔ دکھاوا کر رہے ہیں تو نظریں لگنی ہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ شریعت کے خلاف بال کھولے پھر رہے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں اور جناب بازار میں پھر رہے ہیں، تو اثرات نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا بتائیے؟ اثرات نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اب یہ کیا ہوا؟ یہ اپنے اوپر خود ہی مسلط کر لیا، اپنے اوپر مسلط کر لیا پریشانیوں۔ تو یہ پریشانیاں ہمارے اوپر ہماری اپنی ہوئی مسلط کی ہوئی ہیں، اپنے اوپر مسلط کی ہوئی۔ لہذا گناہوں سے توبہ کریں، جب توبہ کریں گے یاد رکھیے مصیبت سے ٹل جائیں گے۔ استغفار کریں، استغفار کریں گے آسمان سے بارش ہوگی، استغفار کریں گے اولاد میں برکت ہوگی، استغفار کریں گے مال میں برکت ہوگی، گناہ صاف ہوں گے، مشکلات جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ اس لیے اس امت کی عزیز ماں اور بہنوں، مشکلات کا حل جو ہے اگر وہ بطور عذاب ہے تو اس کے لیے استغفار ہے اور تقویٰ اختیار کریں، استغفار کی کثرت کریں، گناہ دھل جائیں گے، گناہ دھلیں گے مصیبتیں ٹل جائیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت سے معطر کریں، اپنے گھر کو روشن کریں قرآن کی تلاوت سے، آوازیں گونج رہی ہیں، صبح کی فجر کی نماز کے بعد ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہاں سارا گھرانا صبح کے وقت گھر روشن ہو، لائٹیں جل رہی ہوں، اور مرد مسجدوں میں ہوں، اور گھر کے اندر وقت پر نمازیں ہو رہی ہوں، اور تلاوت سے گھر منور ہو، اور ذکر سے روشن ہو، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں سے مہک رہا ہو، پھر دیکھیں اس گھر کے اندر کتنا سکون آئے گا، چین آئے گا، راحت آئے گی اور آرام آئے گا۔ دعاؤں کا اہتمام ہو، دعائیں پڑھتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ اس لیے بعض مشکلات تو وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ بطور عذاب ہوتی ہیں، ان کے لیے استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طہارت کا اہتمام نہیں ہمارے گھروں میں، بچے آئے جناب علی کہیں پر بھی انہوں نے ناپاک کر دیا، وہ جگہ ناپاک پڑی ہوئی ہے، بس صاف نہیں کرنا۔ ناپاک جگہ پر اثرات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ناپاکی پلیدی کا خیال ہے، خود ناپاک ہو گئے، پوری رات کو سو رہے ہیں، ارے بھائی پاک ہو کر سو جاؤ، طہارت حاصل کر کے سو جاؤ، نہیں، اسی پلیدی کی حالت میں نوجوان سو رہے ہیں۔ اب گھر میں اثرات نہیں ہوں گے، ان بچیوں کے اوپر اثرات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور پھر دعاؤں کا بھی اہتمام نہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بہت ساری فتنوں سے اور شر سے اور فساد سے اور پریشانیوں سے اللہ رب العزت چھٹکارا عطا فرمائے۔
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو ایمان والوں کے لیے وہ تو جیل خانہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کے ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مشکل تو آئے گی، لیکن ایمان والا صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور دعاؤں کے ذریعے سے اس کو حل کرے گا، اللہ کی مدد کے ذریعے سے اس کو حل کر پائے گا۔ اب دیکھیں صبح شام کی دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، کتنی پیاری دعائیں ہیں صبح شام، صرف 3 مرتبہ پڑھنی، کتنے گھنٹے لگیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کی ہر اس مخلوق کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، تمام قسم کی شرور سے حفاظت ہوگی جو آدمی صبح کو 3 مرتبہ یہ پڑھ لے اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اب ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ہر طرح کی عافیت کا سوال اس دعا کے اندر موجود ہے۔ صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ آدمی اس کو پڑھ لے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ اسے ہر لائن کی عافیت نصیب فرمائیں گے، ہر لائن سے عافیت میں رکھیں گے۔ حدیث کی دعا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ کسی پیاری دعا ہے، اللہ ہر قسم کی عافیت نصیب فرمائیں گے جو یہ پڑھ لے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ ہر قسم کی عافیت مل رہی۔ کبھی غم کے اندر ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اعمال بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمایا جو شخص صبح اور شام کو یہ دعا پڑھ لے، صرف 1 مرتبہ، کوئی لمبی چوڑی تسبیح نہیں ہے، صرف 1 مرتبہ پڑھ لے، اس کا غم ختم ہو جائے گا، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، غم بھی ختم ہو رہے ہیں، قرضے بھی ادا ہو رہے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ اعمال سے ہماری نظر ہٹ چکی، صرف اسباب کے اوپر، اسباب کے اوپر۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا وکیل کے پاس بھاگیں گے، ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، انجینئر کے پاس بھاگیں گے، پہلے اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ سے مانگ لو۔ وہ قصہ آتا ہے نا بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا، وہ غار کے اندر بند ہو گئے تھے، بارش ہوئی تو اندر غار کے اندر گئے، اوپر سے پتھر آ گرا، بند ہو گئے 3 کے دنوں۔ باہر کیسے نکلے؟ اب موبائل تو تھا نہیں، فون کرتے تھے اس زمانے میں، چلو میں آ جاؤ، کرین آ گئی، اس نے ہٹا لیا پتھر، موبائل تو تھے نہیں اس زمانے میں، اب اندر بیٹھے کیا کریں؟ کیا کیا تھا؟ مشہور قصہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ سب نے اپنے اعمال کا واسطہ کیا، اور اعمال بھی وہ جو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے تھے، عمل بھی وہ ایسے مقدر کام میں آتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے، نہ اخلاص ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ایمان ہے، ایک تنزل کی کیفیت ہے، اور اس کے حاصل کرنے کی فکر بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، کیا کو غم تو لگے، تو غم بھی نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، ٹھیک، نماز نہیں بنتی جیسی ہے ویسی پڑھ لو، ذکر نہیں ہو رہا نہ ہو، مجھے تو مال مل رہا ہے نا، کھانا مل رہا ہے، سونا مل رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، سب چیزیں ساری نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، مجھے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ذکر کی ضرورت نہیں، مجھے استغفار کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام 100 مرتبہ ایک مجلس میں 70 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ جو سر کا پاؤں نور ہدایت ہے، اور میں اور آپ سر کا پاؤں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر، غلاظت کے اندر، ہم کہتے ہیں ہمیں استغفار کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں ضرورت نہیں، کس کو ضرورت ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے استغفار کی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے واسطہ کیا، یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں نے ان کو پہلے جو ہے دودھ پلایا تیری رضا کے لیے، عفو عرض کرنا اس سے، اللہ نے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا۔ دوسرا آیا، لگے یا اللہ کوئی ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ میں اپنی خواہش ناجائز طریقے سے پوری کرنا چاہ رہا تھا،
لیکن اس نے مجھے دعائی دی، میں نے اس کو تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا، اللہ پاک نے اور پتھر کو ہٹا دیا، پھر بھی باہر نہیں نکل سکے۔ تیسرے نے پھر دعائی دی، اللہ تیرے بندے کا کچھ حق میرے اوپر رہ گیا تھا، کچھ بھول کے چلا گیا تھا، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس کی حفاظت کی، اس سے مویشی خریدے، غلہ جو بھی کچھ تھا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ جب وہ واپس آیا میں نے اس کو واپس وہ بڑا ہوا واپس کر دیا۔ یا اللہ یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے اس پتھر کو اور ہٹا دیا۔ اتنے خطرناک مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، آپ اندازہ لگا لیجیے۔ یہ مسئلہ حل کس سے ہوا؟ اعمال سے اور دعاؤں سے۔ اعمال پیچھے اچھے تھے، اخلاص تھا، نیک عمل تھا، اور پھر دعا ہوئی، دعاؤں کے ذریعے سے مسئلے حل ہو گئے۔ تو دعا سے مسئلے حل ہوں گے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، فی الظلمات، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کی جھلی کا اندھیرا، ہر چیز اتنی اندھیریوں کے اندر پکارا کس کو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو پکارا۔ ان کی اولاد نہیں ہو رہی، کیا ہوا؟ کس کو پکارا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اے اللہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ رب سے مانگا، اللہ نے دیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، بیٹا عطا فرما دیا۔ بڑھاپے کی حالت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعاء ربک شقیا۔ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بال میرے سفید ہو گئے، کوئی نہیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے یحییٰ جیسا پیارا نبی نصیب فرمایا۔ کہ اس امت کی عظیم ماں اور بہنوں، دعاؤں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا ہے مکمل، یہ پڑھیں۔ محافظ گارڈ آپ لوگوں کو میں تقسیم کیے گئے تھے، اگر کسی کو نہیں ملے تو کسی وقت آ کے یہاں سے لے لیجیے گا، یہاں پر رکھوا دیے جائیں گے۔ اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس دعا کا اہتمام کریں، منزلوں کا اہتمام کریں۔ نہ دعاؤں کا اہتمام ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، کوئی زندگی کی روٹین ہی نہیں ہے، کوئی نظم ہی نہیں بنایا ہوا۔ ویسے ایک زندگی ہے مردوں کی، صبح دکان چلے گئے شام کو واپس آ گئے، صبح دکان چلے گئے شام کو واپس آ گئے، صبح دکان شام کو واپس، یہ کام ہے۔ عورتوں کا کوئی کام نہیں، کھانا پکا لیا کھلا دیا، پکا لیا کھلا دیا، پکا دیا کھلا دیا، یہ کام ہے، اور کوئی کام نہیں۔ وہ ایک فکر ان کی، ایک غم ہوتا تھا، عالمی فکر سے ہمارے دل دماغ خالی ہو گئے۔ غمی کوئی نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہمارے بلا سے، کوئی جی رہا ہے ہمارے بلا سے، ہم نے وہ کھانا کھا لیا، ہم تو گھومنے چلے گئے، کون سی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ عورت گھر میں بیٹھے، اور دیکھیں گھر میں بیٹھ کے کیا کریں، تو قرآن نے بتایا ہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ارے گھر میں ٹھہرو۔ یدی گھر میں بیٹھ کے بورنگ زندگی، مولوی صاحب ہم کیا مولوی صاحب کیا بتائیں گے؟ اللہ نے بتا تو دیا تم کو کیا کرنا ہے۔ وَلَا تَبَغُّضْنَ تَبَغُّضَ الْجَاهِلِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمازیں قائم کرو، اشراق کرو، چاشت کرو، ابابین پڑھو، یہ کام کرنے کے یہ کام کرو، گھر کے کام کرو۔ ہم گھر کے کام نہیں کرتے، بیمار ہو گئے، یہ گھر کے کام زبردست قسم کی ایکسرسائز کی وہ چھوڑ دیے، سارے ماسی کو اپنے اوپر مسلط کر دیا، پھر پریشان، ماسی کو مسلط کر دیا، ماسی ٹینشن دے دیے، کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی، خود کرنے کی عادت ختم ہو گئی، اب ماسی نہیں آئی تو پریشان ہے، پریشان تو خود مسلط کیے نا، خود ہی کرتی رہتی، فٹ رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، انا للہ و انا الیہ، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ بچوں کے اندر کوئی غم پیدا ہونا، کوئی فکر پیدا ہو رہی، تو سارے غم دنیا کے پھر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، ساری پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ نمازوں کی وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، قناعت نہ ہونے کی وجہ سے
آدمی کے اوپر قرضے کے قرضے چل رہے ہیں کہ قناعت نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، تکبر کی وجہ سے مسائل ہیں، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اور ان کے ختم کرنے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے۔ تو اس امت کی عزیز ماں اور بہنوں، خلاصہ یہ ہے، گھر دو قسم کے ہیں، ایک ہمارا اصلی گھر ہے جو کہ قبر ہے، اگر اس کا ہم لگ جائے تو دنیا کے غم ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس اصلی گھر کی فکر اگر ہمارے دل کے اندر ڈال دے اللہ پاک، تو دنیا کے اندر جتنے ہمارے عارضی گھر ہیں اس کی گھر کی پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ پریشانیاں پھر وہ ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہیں، حقیقت میں پریشانیاں ہیں نہیں، ان کو پریشانی بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کا علم حاصل کریں کہ یہ پریشانی ہے بھی کہ نہیں، کسی کے بارے میں ہمیں پریشان ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے، تو پریشانی والی بات نہیں ہے، اچھے کھانے نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری قسم کی پریشانی وہ ہے جو حقیقت میں پریشانی ہے، پھر وہ بھی دو قسم کی ہیں، وہ بھی دو قسم کی، یا تو امتحان کے طور پر ہیں یا پھر عذاب اور قہر کے طور پر۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بیماری میرے اوپر امتحان ہے یا عذاب ہے؟ اگر بیماری کے اندر اپنے اللہ کو پکار رہی ہیں اور صبر کر رہی ہیں، اور جو اللہ پاک نے بیماری میں بھی اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں اس پر شکر ہو رہا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو کچھ ملنے والا ہے اس کا پتہ نہیں۔ ہمارے اس گھر میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ گھٹنوں میں بڑا درد رہتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا ان کے گھر بھی جانا ہوتا تھا میرا، ان کی گھر والی بھی بہت بیمار رہتی تھی اور کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، بس ایک دو نوالے ٹھیک ہے سالن کے کھا لیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، یہ دونوں اتنے نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اس کے باوجود اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے مشکل میں، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اور گھٹنوں میں بھی اتنے درد ہیں ان کے یہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ حالات کے ساتھ۔ تو ایک جگہ میری نظر سے گزرا، فرمایا کہ اللہ تمہیں بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، وہ ہر کسی کو نہیں ملتا، وہ ریاضت سے نہیں ملتا، وہ عبادت سے نہیں ملتا، وہ تلاوت سے نہیں ملتا، وہ ملتا ہی صبر سے، وہ ملتا ہی صبر سے، اس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات کے اوپر جب آدمی صبر کرتا ہے تب اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فرما دیتے۔ اور عذاب کی صورت ہے تو صورت کے اندر جناب شکوہ ہوگا، بیماری کے اندر شکایت ہوگی، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، اس سے پتہ چلے گا یہ بیماری اور یہ تکلیف کسی بھی صورت میں ہو، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ سے مانگنا ہو، راتوں کو تقسیم کریں 4 حصوں میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اس کو قیمتی بنائیں، اپنی راتوں کو روشن کریں، لمبی نماز کا پڑھنا اور لمبی تلاوت کا کرنا، لمبی دعا کا مانگنا، اور لمبے ذکر کا کرنا۔ 1 گھنٹے سے شروع کریں، 15 منٹ سارے کام کریں، پھر اس کو بڑھاتی جائیں۔ دیکھیں کیسے گھر کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور پریشانیاں حل نہیں ہوں گی۔ تو امتحان تو ہوگا اس دنیا کے اندر، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوست سا سلامت کہ تو خنجر آزمانی۔ اللہ والوں کے اوپر تو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا وآلہ رب امة الرسول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، یا الہ العالمین جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، یا الہ العالمین جتنی زندگی ہے قرآن سنت والی
عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما، سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بھانجے کے بیٹے کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے طلبا جتنے بھی چکن گونیا وغیرہ اور اس قسم کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یا اللہ ان سب سے سب کی حفاظت کرنا، جن کو لگ گئی ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ باقیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی، جان مال عزت آبرو کی ایمانوں کی حفاظت فرما۔ مسلمانان عالم کے اوپر یا اللہ رحم و کرم کی بارش فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ سبھی کو قبول و منظور فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی درد دور کرنے والا نہیں، تو ہی تو ہے۔ یا الہ العالمین رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، جو امید رکھتے ہیں تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، مسائل کو حل فرما۔ یا دنیا دارالامتحان میں ہے اللہ، اس کے اندر اگر کوئی امتحان آئے اللہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنا دھیان نصیب فرما، ذکر والی زبان نصیب فرما، حیا والی آنکھ نصیب فرما، اپنی یاد میں یا اللہ تڑپنے والا دل نصیب فرما، اللہ اپنے ہی خیالات نصیب فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، اصلی گھر ہمارا قبر ہے، وہاں کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا قیامت کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، حشر و نشر کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، تمام گھریلو پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مبتلا ہیں اللہ ان کو عافیت نصیب فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین اس مدرسے کو ان دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ جتنی زندگی ہے قرآن و سنت کے مطابق بسر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واتقیاء امتہ وصلحاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔